بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت افغان مہاجرین کو ان کے وطن واپس بھیجنے پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ تینوں صوبے افغان مہاجرین کو وطن واپس بھیجنے کے لیے تعاون کر رہے ہیں اور اب تک لاکھوں افغان مہاجرین کو وطن واپس بھیج چکے ہیں، لیکن کے پی کے کی حکومت افغان مہاجرین کی واپسی میں تعاون نہیں کر رہی۔ وہاں پر موجود کیمپس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، لیکن کے پی کے میں یہ کیمپس اب تک چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر ایس ایچ او کو ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے علاقے سے افغان مہاجرین کو باہر نکالے۔ محسن نقوی نے کہا کہ کے پی حکومت کو پاکستان کے مفادات کو مقدم رکھ کر سیاست کرنی چاہیے۔ وزیر داخلہ نے فیکس نیوز کے حوالے سے کہا کہ افواہیں اور جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کو کسی قیمت پر نہیں بخشا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے بھی فیک نیوز اور افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اور یہ سب کچھ پاکستان سے باہر اور لندن میں بیٹھ کر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں لندن اور دیگر ملکوں میں بیٹھ کر جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کو بہت جلد پاکستان لانے کی کوشش کروں گا اور جھوٹی خبروں اور افواہوں کا حساب لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے صحافی صرف وہی ہیں جو جھوٹی خبریں نہیں پھیلاتے، مگر جو جھوٹی خبریں اور افواہیں پھیلاتا ہے وہ ہمارے لیے صحافی ہی نہیں ہے۔ محسن نقوی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہمیں افغانوں کی 5000 سال کی تاریخ یاد ہے۔ اگر پاکستان کے حوالے سے کوئی بات کریں گے تو ہم انہیں سب کچھ یاد دلا دیں گے۔ جی ناظرین، 27ویں آئینی ترمیم اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کے بعد کئی دن گزر جانے کے باوجود چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن اب تک جاری نہیں ہو سکا ہے، جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر مختلف قسم کی افواہیں گشت کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ملک کے سینئر صحافی کی تحریر سامنے آئی ہے، جس میں صورتحال کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے حال ہی میں قائم کیے گئے چیف آف دا ڈیفنس فورسز کے عہدے کے باضابطہ نوٹیفیکیشن پر غور جاری ہے، تاہم حالیہ ترامیم کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ نوٹیفیکیشن کے اجرا کی کوئی قانونی مدت مقرر نہیں کی گئی ہے اور اس میں تاخیر سے کوئی آئینی یا انتظامی خلا بھی پیدا نہیں ہوتا۔ پاک فوج کی کمان مکمل طور پر اور بدستور موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس ہے، جو اس وقت 27ویں آئینی ترمیم کے تحت فیلڈ مارشل کے عہدے پر بھی فائز ہے اور اس ترمیم میں دی گئی تمام استثناء اور تحفظات کے حامل ہیں۔ آرمی ایکٹ کو 27ویں ترمیم کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے منظور کردہ پاک آرمی ایکٹ 2025 واضح طور پر کہتا ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت اس وقت دوبارہ شروع ہوگی جب آرمی چیف کے لیے بیک وقت سی ڈی ایف کے دوہرے عہدے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ ترمیم کے مطابق نئے ڈھانچے کے تحت ہونے والی پہلی تقرری ایک نئی مدت کا آغاز کرے گی۔ آئینی ترمیم کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ موجودہ عہدیدار کو نوٹیفیکیشن کے اجرا کی تاریخ سے شروع ہونے والی مکمل 5 سالہ مدت مل جائے گی۔ قانون یہ بھی واضح کرتا ہے کہ موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کی جاری مدت کو نوٹیفیکیشن کے شائع ہونے والے دن سے اثر نو شروع ہونے والا عہدہ تصور کیا جائے گا۔ حالیہ قانون سازی میں چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن کے اجرا کے حوالے سے کوئی لازمی مدت مقرر نہیں کی گئی، جس سے حکومت اور عسکری قیادت کو یہ لچک ملتی ہے کہ وہ مرحلہ وار اقدامات اپنی سہولت کے مطابق انجام دے سکیں۔ جب تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا، آرمی چیف مکمل اختیارات کے ساتھ اپنی کمان اور آپریشنل کنٹرول برقرار رکھتے ہیں، جس میں کوئی خلل نہیں آتا۔ ترامیم کے تحت چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے عہدے کو بھی ختم کر دیا گیا ہے اور اس کی جگہ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا نیا عہدہ قائم کر دیا گیا ہے، جو نئے بنائے گئے چیف آف دا ڈیفنس فورسز کے ماتحت ہوگا۔ کمانڈر کا تقرر، دوبارہ تقرر اور عہدے میں توسیع جو ہر 3 سالہ مدت کے لیے ہوگی، وزیر اعظم کے مکمل اختیار میں ہوگی اور انہیں عدالتی نظرثانی سے بھی محفوظ قرار دیا گیا ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ یہ تبدیلیاں مسلح افواج میں کثیر الجہتی انضمام، تنظیم نو اور بہتر مشترکہ صلاحیت کو یقینی بنانے کے لیے ہیں۔ یہ
8A مقاصد پاکستان آرمی ایکٹ کی ترمیم شدہ شق 8A میں واضح طور پر درج ہے۔ اب جبکہ آئینی اور قانونی ڈھانچہ مکمل ہو چکا ہے، سب کی نظریں حکومت کے زیر التوا نوٹیفیکیشن پر ہیں جو جاری ہوتے ہی نئے کمانڈ اسٹرکچر کا باضابطہ آغاز کرے گا اور پاکستان کے نئے دفاعی نظام کے تحت آرمی چیف کے عہدے کی مدت کا اثر نو تعین کرے گا۔ اسی دوران وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے CDF کی تعیناتی کے حوالے سے نوٹیفیکیشن کے متعلق قیاس آرائیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بات کا اعلان مناسب وقت پر کیا جائے گا۔ حکومت نے گزشتہ ماہ کے اوائل میں 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ تخلیق کیا تھا۔ سماجی رابطوں کی پلیٹ فارم ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے خواجہ محمد آصف کا کہنا تھا کہ CDF نوٹیفیکیشن کے حوالے سے غیر ضروری اور غیر ذمہ دارانہ انداز سے قیاس آرائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ سب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس ضمن میں کام شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم جلد واپس آ رہے ہیں۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ اس معاملے میں نوٹیفیکیشن مناسب وقت پر ہی کیا جائے گا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ قیاس آرائیوں کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جی ناظرین، ایک اور اہم خبر آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ پنجاب کے علاقے تلاگنگ سے افغان دہشت گرد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ گرفتار دہشت گرد نے کہا ہے کہ میرا نام قاسم عرف حسن ہے، میری قوم دلودی اور میں افغانستان گریدویز ولایت کا رہنے والا ہوں۔ گرفتار دہشت گرد قاسم عرف حسن نے کہا ہے کہ میں 10 سال پہلے افغانستان سے لکی مروت پاکستان آیا، وہ یہاں پلا پڑا، رزق کمایا اور یہاں کے لوگوں سے پیار ملا۔ گرفتار دہشت گرد نے کہا کہ سرا درگاہ میں میری 225 میں طالبان کمانڈر ارمانی کے ساتھ ملاقات ہوئی، جس نے مجھے جہاد کی طرف دعوت دی۔ دہشت گرد نے مزید کہا کہ کمانڈر ارمانی نے مجھے فدائی کرنے کا کہا۔ کمانڈر ارمانی نے فوجی قلعے پر فدائی کرنے کی عرض سے ریکی کرائی، لیکن مناسب موقع نہ ملنے پر ہم فوجی قلعے پر فدائی حملہ نہیں کر سکے۔ گرفتار دہشت گرد نے کہا کہ کمانڈر ارمانی کے مشورے پر میں تنظیم میں واپس چلا گیا۔ تنظیم میں کمانڈر ارمانی نے مجھے نئے لوگ تلاش کرنے کے لیے کہا۔ میں نے 5 بندے کمانڈر ارمانی کے حوالے کیے، فی بندہ مجھے 10,000 روپے ملے۔ گرفتار دہشت گرد نے مزید بتایا کہ میں ستمبر میں پنجاب چلا گیا، جس کا مقصد لڑکے تلاش کرنا اور انہیں تنظیم میں شامل کرنا تھا۔ پنجاب میں کچھ دن گزارنے کے بعد مجھے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ دوسری جانب افغانستان میں بے روزگاری، میڈیا پر پابندی اور تعلیمی فقدان پر انسانی حقوق کے نمائندوں کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کے نمائندے کا کہنا ہے کہ افغانستان میں فکری سوچ کے خاتمے میں اہل اساتذہ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ افغانستان میں یونیورسٹیاں بند اور اہم علمی شعبہ جات ختم کیے جا رہے ہیں۔ نمائندے نے مزید کہا کہ سماجی علوم، قانون، میڈیا اسٹڈیز پر پابندی افغان طالبان کے پروگرام کا حصہ ہے۔ افغانستان میں فکری سوچ پر پابندیوں نے ملک کو جبر و استبداد، خوف اور خاموشی کی زنجیروں میں جکڑ دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان رجیم آزادی اظہار، تخلیقی سوچ کا خاتمہ کر کے خاموش اور دانشوروں سے عاری معاشرہ قائم کر رہی ہے۔ یونیسکو یونیسیف رپورٹس کے مطابق خواتین اساتذہ اور تعلیمی وسائل کی قلت سے افغانستان میں معیار تعلیم کم ہوا۔ افغان طالبان کی پابندیوں سے خواتین اساتذہ بے روزگار ہو چکی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔